السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، بسلسلہ درس قرآن ایک مرتبہ میں پھر حاضر ہوں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائیں۔ معزز سامعین، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل اصول سکھلائے ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں ہم پر، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پچھلی دفعہ میں نے حقوق اللہ پر بات کی تھی۔ جب کوئی شخص اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کو پشیمانی اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس گناہ پر اسے پشیمانی ہو اور شرمندگی ہو۔ اور نمبر 3، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جب بندہ اللہ سے پکی توبہ کرتا ہے ان 3 شرطوں کے ساتھ، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ خوشیوں کے اعلانات فرماتے ہیں، بلکہ اس بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اب یہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ جب اللہ کے در پہ آتا ہے اور ان 3 شرطوں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی رحمت اللہ اپنے بندوں پر قرآن میں ایک جگہ یوں آیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ تو اس کے میں نے مٹا دیے، اب جتنا اس نے گناہ سرزد کیے تھے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، حتیٰ کہ موت سے پہلے جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے ان 3 شرطوں کے ساتھ، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اتنا اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ہم پر کرم، یہ ہے اللہ کا ہم پر احسان۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رؤوف الرحیم ہے۔
دراصل جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں، برکتیں چھین لیتے ہیں، اللہ اس سے رحمتیں چھین لیتے ہیں، کامیابیاں اس سے ہٹ جاتی ہیں، بلکہ ناکامیوں اور نامرادوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ گویا دنیا و آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حقوق اللہ کی پامالی کرتے ہوئے ان 3 شرطوں کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کون سی 3 شرطیں؟ نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ پھر اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یوں اگر لگاتار دن میں 70، 80، 100 مرتبہ اگر وہ گناہ کرے، توبہ کرے، اللہ پھر بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کا نام اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی ہم پر اتنی بڑی مہربانی اور اللہ کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی کوتاہی، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، تہمت لگایا کسی پر، بد کلامی کی، اسی طرح کسی کا حق مارا، پھر اس کو ندامت ہوئی، شرمساری ہوئی، سب سے پہلے تو وہ جو 3 شرطیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط بھی یہاں شامل ہوگی۔ پہلی شرط، اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی اس کی غیبت چھوڑ دے، جیسے ہی خیال آئے، جیسے ہی دل میں اس طرح کا گناہ کا خیال آئے، کسی پر تہمت لگا رہا ہے، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ غیبت کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، کسی سے جھگڑ رہا ہے، پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، پھر اس پر شرمندگی بھی ہو۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ اور چوتھی بات کہ جس شخص پر تہمت لگائی ہے یا جس شخص پر غیبت کی ہے، مختلف گناہ ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو اس سے جا کر معافی بھی مانگنی ہے۔ جب تک اس سے تم معافی نہیں مانگو گے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس چیز کا تمہیں اطمینان نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت تک وہ معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے معافی مانگ لی، دنیا و آخرت میں اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر اس چیز پر وہ ڈرتا رہا کہ میں کیسے معافی مانگوں، میں اس سے جا کے معافی مانگوں، دنیا و آخرت میں اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اور جب اس کا نامہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، بہت سی نیکیاں وہ لے کے آئے گا، اور وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ آج میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی نامہ اعمال کا وزن شروع ہوگا تو بہت سے حقدار اس کے پاس آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس نے غیبت کی تھی میری، اللہ اکبر، اس کی غیبت کی وجہ سے اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے تہمت لگائی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرا حق مارا تھا۔ یوں کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود بھی حقدار آئیں گے، پھر جو آئیں گے ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں یہ کتنا بڑا نقصان ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، کسی پر بد کلامی کرتے ہیں، خام خواہ کا جھگڑا اور فساد کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کتنا بڑا نقصان ہے، دنیا و آخرت کا ہم پر نقصان ہے. اور ہمیں یہ بھی سکھایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر کوئی آتا ہے پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، فاعفو واصفحوا، اللہ کہتے ہیں معاف کر دو، درگزر کر دو. بلکہ ایک جگہ یوں آیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ تم معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آقائے دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کے پیکر تھے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا. طائف میں جب آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہو کیا گیا، آپ نے اس وقت بھی ان کو معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے خاندان والوں کو نقصان جنہوں نے پہنچایا تھا آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے جو زندگی یہاں گزارنی ہے، اللہ نے ہمیں جو یہ محدود وقت عطا کیا ہے، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 70 سال، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس محدود وقت کو اگر ہم نے کامیاب بنانا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم چلیں، تو پھر یہ وقت ہمارا خوشیوں بھرا ہو جائے گا، یہ وقت ہمارا رحمتوں بھرا ہو جائے گا. اللہ ہر طرح کے مصائب سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے. ہم آئے ہی اس لیے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اگر وہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، یا پھر اس کا حق اس کو واپس کر دیتا ہے، تو اس بندے کو بھی چاہیے فاعفو واصفحوا، معاف بھی کر دے اور درگزر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کہتے ہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، اس لیے کہ میں تمہیں معاف کر دوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تجھ سے آ کے معافی مانگتا ہے، کسی سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے، اگر تو اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں تیرا مددگار بن جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا اگر تجھے معاف کرنے سے تیری عزت گھٹتی ہے تو قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں تجھے عزتیں دلاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا حقوق العباد میں سے اگر کسی نے کوئی کمی کوتاہی کی، کسی کا حق مارا، غیبت، تہمت، بد کلامی، جھگڑا، فساد، 4 شرطیں اس پر ہیں. اگر وہ ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. پہلی شرط گناہ کو چھوڑ دے، دوسری اس گناہ پر شرمندگی، ندامت، تیسری آئندہ نہ کرنے کا عزم، چوتھی کہ اس شخص سے معافی مانگ لے یا اس کا حق اس کو ادا کر دے اور اس پر اطمینان ہو جائے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ وہاں پکڑ ہوگی. اور وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے اس بندے سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تمہارے لیے کیسے بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں اور تمہارے اوپر کیسی رحمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. معزز سامعین، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. ویسے بھی ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے. کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جب اللہ کے ہاں حاضر ہوگا قیامت کے دن، جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا،
تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اگر تیری ایک نیکی ہوتی تو اللہ تیرے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے، تیرے لیے جنت ہو جاتی۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے کچھ چھوٹ دی جائے، میں ایک نیکی کا بندوبست کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس جائے گا، دنیا میں جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جان نثار کرنے والے، سب سے پہلے ان کے پاس آئے گا، اسے کہے گا کہ ایک نیکی کا سوال ہے۔ وہ کہے گا کہ نفسی نفسی، اگر یہی ایک نیکی میرے کام آئی میں کہاں جاؤں گا؟ پھر وہ آئے گا اپنی والدہ کے پاس، دنیا میں تیری وجہ سے اس دنیا میں آیا تھا اور تو میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ نے مجھے دنیا کی جو کامیابیاں عطا کی تھیں تیری وجہ سے عطا کی تھیں، آج ایک نیکی کا سوال ہے۔ وہ کہے گی نفسی نفسی، والد کے پاس آئے گا، بہن بھائیوں کے پاس آئے گا، سب کہیں گے کہ نفسی نفسی، اگر وہی ایک نیکی ہمارے کام آئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی ندامت کے عالم میں وہ کسی جگہ بیٹھے گا تو ایک شخص اسے دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا کہ کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا کہ ایک نیکی کم پڑ گئی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا کہ اس شخص کی تو بہت سی نیکیاں تھیں، گناہ بڑھ گئے، میرے پاس تو صرف ہے ہی ایک نیکی۔ تو کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، اتنی نیکیوں کے باوجود اگر تیرے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہو رہا، چلو یہ ایک نیکی ہے تو لے جا۔ وہ نیکی لے کے آئے گا، اس کے پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے لیے بخشش کا فیصلہ اللہ فرما دیں گے۔ تو اللہ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں لیکن اللہ پوچھیں گے یہ نیکی کہاں سے آئی؟ وہ کہے گا کہ فلاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی۔ اللہ اسے بھی بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تو اتنا بڑا سخی بن رہا ہے، میں تو سخیوں کا سخی ہوں، تو نے اس کو ایک نیکی دی، آج میں نے تیرے لیے بھی بخشش کا اعلان کر دیا۔ گویا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی وہاں کام آئیں گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہیں سمجھیے، کیا پتہ وہی ایک چھوٹی نیکی کام آ جائے، اور یہی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل سے انشاءاللہ اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھیں گے۔ اعتکاف بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ معزز سامعین، اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا کیا ہے، یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے، کیا پتہ زندگی میں پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کل بہت سے شخص، بہت سے اللہ کے بندے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اعتکاف سنت موقد علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی ایک شخص اگر بیٹھ جائے تو سب کے لیے ادا ہو جائے گا، اللہ سب کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھتا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو محلے میں ضرور کسی نہ کسی ایک شخص کو بیٹھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف، اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف بیٹھے، اللہ بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، 3 خندقوں کی آڑ آ جاتی ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی تو بات یہی ہے کہ جو اعتکاف سنت ہے آپ وہی ادا کریں۔ نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف تو 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو فرصت ہے تو وہ کوشش کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے یہ معمول رکھا، آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو اعتکاف ضرور بیٹھیں۔ اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو 2 حج 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعتکاف بیٹھنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، خاص لیلۃ القدر کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کسی کو فرصت ہو، موقع ہو، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضرور اعتکاف بیٹھیں، اس کو ایسے نہ جانے دیں۔ اگرچہ آپ اگر سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے
تو نفل اعتکاف بیٹھیں، نفل اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اعتکاف کی کوشش کریں اور سنت اعتکاف ضرور بیٹھیں۔ اور اعتکاف میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف استغفار کی کثرت کریں۔ مستند علماء جو ہیں، علماء حق ہیں، علماء دیوبند ہیں، ان کی جو دینی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سلف صالحین کے جو ملفوظات ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور مسائل تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ اعتکاف مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، روزے کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، ایک کونے ایک گوشے میں بیٹھا جاتا ہے، اور جو حاجت ہے پیشاب خانے کی اس کے علاوہ مسجد سے نہیں نکلا جاتا۔ تو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو روکنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے بہت سے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو باہر کے لوگ جو نیکیاں ادا کر رہے ہیں، جیسے کوئی جنازہ ہے، اب یہ جنازے میں نہیں جا سکتا، وہ جو باہر نیکیاں کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی مریض ہے، کسی کی عیادت کوئی کر رہا ہے تو اس کا ثواب اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ بہت سی نیکیاں پانے کا یہ اعتکاف ذریعہ ہے، اللہ کے قرب پانے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو کل سے ضرور جتنے جو بھی لوگ ہیں جن کی نیت ہو تو ضرور اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ کے قرب کو پائیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، چاہے حقوق اللہ، حقوق العباد میں، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے ختم خواجگان ہوگا، پھر اس کے بعد ذکر اور دعا ہوگی۔ میرے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 3 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوبارہ کلمہ شریف۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ فیل مکمل 1 دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع عني البلاء والوباء. اللهم ارفع عني البلاء والوباء. اللهم ارفع عني البلاء والوباء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایک دفعہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورة فاتحة. قل هو الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ میرے ساتھ یہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مشائخ، علماء، صلحاء، خصوصاً مشائخ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، خصوصاً یا اللہ ہمارے مرشد اعظم، مرشد عالم. یا اللہ اسی طرح ہمارے خاندان والوں میں سے مومن مرد عورتیں جو بھی اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان پر کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرما دے، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما دے، اپنے شایان شان کے مطابق ان کے درجات بلند فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب کر دے. یا اللہ دونوں جہاں کی خوشیاں کامیابیاں نصیب کر دے، دونوں جہاں کی عزتیں نصیب کر دے. یا اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں. یا اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یا اللہ ہر ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضگی ہوتی ہے، یا اللہ ہر ایسی محفل سے بچا، یا اللہ ہر ایسے انسان سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا، آفات و آسمانی اور عرضیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شرور و فساد، غیظ و غضب، ہر طرح کی بلیات، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، یا اللہ عافیتوں والے معاملے نصیب فرما دے، خیر و برکتوں والے معاملے نصیب فرما دے، یا اللہ اس ماہ مبارک کی ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دے، یا اللہ یہ عشرہ مغفرت ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے بعد عشرہ مغفرت کا آخری دن ہے، یا اللہ ہم سے جتنے بھی جو بھی گناہ ہو گئے ہیں معاف فرما دے، یا اللہ بہت سے خوش نصیبوں کو یا اللہ مغفرتوں کے پروانے نصیب ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے بھی اعلان فرما دے، یا اللہ ہمارے بھی مغفرت نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری بھی مغفرت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں شرک سے، بدعات سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، یا اللہ قصدن غیر قصدن جو ہم سے گناہ ہوئے معاف فرما دے، یا اللہ جو جلوت میں ہوئے خلوت میں ہوئے معاف فرما دے، یا اللہ جو یاد ہیں جو یاد نہیں معاف فرما دے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ہم معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں حلال کمائیں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں حلال کھائیں گے، ہر حرام چیز سے بچیں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، یا اللہ تو ہماری اس معافی کو قبول فرما، بدبختی بد نصیبی سے بچا لے، یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے اس مہینے کو پانے کے بعد اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بدبخت بد نصیب ہے، یا اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، بد نصیبی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، شرمساری سے بچا لے، یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما دے، یا اللہ میں کیسے سامنا کروں گا، یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو، یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو، یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ بد نصیبی سے بچا لے، شرمساری سے بچا لے، یا اللہ تو ہمارا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ ہمیں ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما دے، قرآن والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ ہماری تمام جو بھی نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنی خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے، جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے ان کے روزی میں برکتیں نصیب فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، ظاہری باطنی روحانی طور پر ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ جو مسائل مصائب کا شکار ہیں ان کے تمام مسائل حل فرما، جنہوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، جن کی جو بھی ضروریات ہیں یا اللہ ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے، یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، رحم والا معاملہ فرما، اب جتنی زندگی باقی ہے ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، موت مدینۃ الرسول کی، قبر جنت البقیع کی نصیب فرما دے، یا اللہ جب آخری وقت ہو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے، یا اللہ جب آخری وقت ہو تیرے دیدار کا وقت ہو، تیرے حبیب کے دیدار کا وقت ہو، یا اللہ تا قیامت ہماری نسلوں کو ایمان والا بنا، ہمارے بچوں کو قبول فرما، داعی قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، ہمارے لیے اجر و ظہر کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے، تقوی والا بنا دے، ذکر والا بنا دے، سنتوں والا بنا دے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ صرف اپنی محتاجی عطا فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا لے، یا اللہ ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، یا اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں
مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دین کی جو بھی جماعتیں ہیں، یا اللہ تمام کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو بھی ضروریات ہیں یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے نصیب فرما۔ یا اللہ ان اداروں کو یا اللہ تا قیامت آباد و شاد فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان اداروں کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ جو بھی معاونین ہیں ان پر بھی ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بھی میلی آنکھ اس طرف اٹھائے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اپنا در اپنے حبیب کا در ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنا در اپنے حبیب کا در ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ پھر سے یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال کر دے، مدارس کی رونقوں کو بحال کر دے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمان ہیں، لبنان کے ہیں، شام کے ہیں، عراق و افغانستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، یا اللہ برما کے مسلمان ہیں، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، یا اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، اپنے حبیب کے صدقے تو کرم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو یا اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے تو یا اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شایان شان وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ محرومی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ارزنا ورضا عنا، اللہم ارزنا ورضا عنا۔ حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسئلہ فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے سننے کو قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ماہ مبارک کے جو بھی دن باقی ہیں اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیں، اور تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے میں نے ان کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔